سردیوں میں جو ہے وہ میلنکھلی اور گرمیوں میں مینیا، قتل و غارت اور مار دھاڑ کا بہت بڑا تعلق ہے گرمی کے ساتھ، چوری چکاری کا بہت بڑا تعلق ہے سردی کے ساتھ۔ ٹیمپریچر بڑھتا ہے یا حالات تبدیل ہوتے ہیں، آپ کی اخلاقیات کا معیار کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایسے میں ہسبینڈز کے لیے میری طرف سے ایک وارننگ ہے کہ وہ محفوظ رہا کریں۔ جیسے ہی تپتا موسم آتا ہے انسان بھی تپنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دماغ کو اس تپتے موسم میں کیسے ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صدیوں سے یہ خیال غالب ہے کہ موسم کا انسانی جذبات کے ساتھ، انسانی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اور انسانی فکر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ بڑی حد تک بات ٹھیک بھی ہے۔ آپ اپنے کلچر میں محاورے دیکھ لیں نا، کیسے کیسے آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ مثلاً آپ سنتے ہوں گے کہ گرمی کھانا، تپ چڑھنا، پارا ہائی ہونا، مزاج میں گرمی ہونا، پارا چڑھ جانا، خون میں گرمی ہونا۔ اب یہ سارے محاورے کلچر میں ایسے نہیں آ جاتے، اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہوتا ہے، تبھی تو وہ آتے ہیں۔ جو ابتدائی تحقیقات ہیں وہ تو 4000 سال قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی، بکرات نے کی تھی، اس نے سیزنل افیکٹ کے اوپر بڑا لکھا، پوری کتاب ہے اس کی۔ پوسٹوسائیڈنس نے جو 2000 سال قبل بڑی خوبصورت اس نے ایک جملہ بولا، اور آج تک اسے ہم تبدیل نہیں کر سکے۔ اس نے کہا کہ سردیوں میں جو ہے وہ میلنکھلی، یعنی کہ آپ کو ڈپریشن یا پریشانی یا اضمحلال، اور گرمیوں میں مینیا یعنی جنون آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اسی کو آج کی نفسیات میں جب انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو 19ویں صدی کے آخری جو سال تھے اس میں اس کو اسٹڈی کیا، جب شواہد کٹھے ہوئے ایویڈنس بیسڈ، تو وہاں پتہ چلا کہ زیادہ جرائم، قتل و غارت اور مار دھاڑ کا بہت بڑا تعلق ہے گرمی کے ساتھ، اور چوری چکاری کا بہت بڑا تعلق ہے سردی کے ساتھ، یعنی دو موسموں میں الگ الگ جرائم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 1988 دیکھیں، ایک بہت ہی کمال کا سال ہے امریکہ کی ہسٹری میں، اور خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے 1988 میں پچھلے 100 سال کا ریکارڈ امریکہ میں ٹوٹ گیا گرمی کا۔ اچھا، صرف گرمی کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا، ریپ، قتل و غارت، ماردھار اور لڑائی کے بھی پچھلے 100 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور ماہرین نفسیات نے اس کو ملا کر دیکھا موسم کے ساتھ، کیونکہ موسم میں تبدیلی بہت زیادہ آئی، سو دیٹ ان کے رویوں میں، لوگوں کے رویوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی۔ اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ایک سال میں 15,60,000 جرائم ہوئے، یہ امریکہ کی تاریخ میں 1988 والا سال ہائیسٹ جرائم ہے۔ پھر اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں، انہوں نے 10 سال کی تحقیق کی، بلکہ 8-9 سال کی بنتی ہے، 10 سے 18۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ 10 ڈگری کی جگہ 20 ڈگری درجہ حرارت بڑھ گیا، اس سے 14% جرائم میں اضافہ ہو گیا۔ بلکہ میکسیکو میں گیا تو وہاں ایک بڑی زبردست ٹرم استعمال کرتے ہیں، تشدد کا چسکا، لسٹ فار دی وائلنس کہتے ہیں میکسیکو۔ میں نے کہا جی واٹ از دس؟ انہوں نے کہا جی ایک سال یہاں پر اتنا ٹیمپریچر بڑھا کہ لوگوں کو چسکے سے، یعنی لسٹ پیدا ہوئی مارنے کی، وہ مزے میں لینے کے لیے صرف تشدد کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں موسموں کے، اگریشن کے۔ سائنسدانوں نے 200 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا، 1791 سے لے کر 1980 تک کا۔ ان 200 سال میں جتنی جنگیں ہوئیں، شورشیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، ان کے ڈیٹے نے ان کو بتایا کہ ابتدائی طور پر تشدد نہیں تھا، لیکن جو ہی موسم تبدیل ہوا، یعنی گرمی آئی، تو انہی موومنٹس میں، انہی لڑائیوں میں تشدد کا عنصر آنا شروع ہو گیا۔ ایون کہ سیاسی موومنٹس کو بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کیا تھا۔ 12 ممالک میں 13 لاکھ خودکشیوں کو دیکھا گیا، بہت بڑی تعداد ہے، 13 لاکھ خودکشیاں 12 ملکوں میں۔ دیکھا یہ گیا کہ زیادہ درجہ حرارت میں خودکشی کرنے والوں کا بڑھ جاتا ہے رجحان خودکشی کی طرف، تو سوئسائڈل ٹینڈنسی۔ یہاں ہمارے ہاں بھی ہم نے ریسرچ کی، جہاں پر میں جاتا ہوں، مینٹل ہاسپٹل جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، گورنمنٹ ہاسپٹل فار سائیکیٹرک ڈیزیزز، جیل روڈ کے اوپر جو ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ہی سیزن تبدیل ہوتا ہے تو وہاں جو ڈپریشن کے، انگزائٹی کے، شکزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں، ان کے اندر بھی یہ تبدیلی آتی، بلکہ وہ نہ صرف خودکشی بلکہ دوسروں کے اوپر چیئر کے ساتھ یا جو بھی ٹیبل ان کے ہاتھ میں وہ حملہ کر کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے تو موسموں کے بدلنے کو نشانیاں کہا تھا، ہم نشانیوں کی جگہ اس کو ہم نے اپنی بیماریوں کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ورلڈ کے اندر موسموں کی وجہ سے تبدیلی اتنی بڑی ہو گئی کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک موضوع ہے۔ یعنی اس وقت ورلڈ کو کسی اور بات کی اتنی پریشانی نہیں، شاید کہ جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، شاید اس کی بھی اتنی پریشانی نہیں جتنی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے لوگ تشدد میں یا اتنے لوگ بم دھماکوں میں نہیں مرتے جتنے لوگ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
اس میں کچھ تو کلیمٹیز ہوتی ہیں نیشنل, لیکن کچھ ہوتے ہیں اس میں مزاج اور موڈ کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہا, ایک مطلب کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اس کو DSM-4 DSM-5 تک کہتے رہے. آج کل اس کو ہم کہتے ہیں سیزنل افیکٹ, یعنی اب ڈس آرڈر کی جگہ اس کو ڈپریشن کے ساتھ ملا دیا. یہ جو میجر ڈپریشن ہے یہ بڑی شدید ذہنی مرض ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر موسموں کی وجہ سے ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے مزاج کے ساتھ, ٹیمپرامنٹ کے ساتھ, سوچ کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 ہارمونز, میلاٹونن اینڈ سیروٹونن. جو میلاٹونن ہارمون ہے وہ رات کو نیند سے, اور یہ میں آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اتنے پیشنٹس آتے ہیں آپ حیران ہوں گے ان کو پرابلم کیا ہے, رات کو سوتے نہیں ہیں, اندھیرے میں نہیں سوتے, دن میں سوتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک پیراڈائم شفٹ آئی سوسائٹی میں کہ پوری رات جاگنا ہے, پورا دن سونا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, میلاٹونن کی طے نہیں آتی. پھر ان لوگوں کو میں نے میلاٹونن کے وہ سیرپ پیتے, میلاٹونن کا وہ پاؤڈر پیتے دیکھا ہے. ہاں جی, لکھوا رہے ہوتے ہیں ہم سے, ڈاکٹر صاحب لکھ دیں بھائی آپ رات کو نیند لیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی آپ اندھیرے میں لے سکتے ہیں. تو میلاٹونن کے اندر جب امبیلنس ہوتا ہے, سیروٹونن کے اندر جب امبیلنس ہوتا ہے تو یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے کیبن فیور, ایک آپ کو نئی ٹرم دیتا ہوں. کیبن فیور کیا ہوتا ہے؟ گرمیوں میں آپ کمرے میں بند ہو گئے, اے سی, یار باہر جانے کو دل نہیں, کہ بڑی گرمی ہے یار, نہیں کہتا. جب چند دن آپ رہ لیں گے تو اسے کیبن فیور کہا جاتا ہے. اب کیبن فیور کی وجہ سے بھی آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کے جذبات ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کو اچھا. میں آپ کو عام مثال دیتا ہوں, گرمیوں میں آپ ابھی 2 دن پہلے تو بہت گرمی تھی, آپ کو پتہ ہے. آج موسم لاہور میں تو اچھا ہے, اللہ کرے باقی ملک میں بھی اچھا ہو, اندر کا بھی اور باہر کا بھی. تو باہر آپ جائیں, ذرا سا کوئی ہارن دے آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں صحیح ہارن نہیں دے رہا ہو بے شک, لیکن آپ کو پتہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہی سیزنل ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر. آپ کی باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے, اس کے ٹمپریچر بڑھنے سے سیروٹونن متاثر ہوتا ہے, میلاٹونن متاثر ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون متاثر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی جو ہے تشدد. کاشف صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیمپریچر ریگولیشن تھیوری ہے یہ اصل میں کیا ہے, اور پہلے بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں. یہ تھیوری کوائن کس نے کی تھی اور کیا فائنڈنگز کیا تھی؟ ایکچولی بہت ساری یونیورسٹیوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ 4000 سال قبل مسیح سے اس کی ہسٹری چلی آ رہی تھی, تو کچھ لوگوں نے مل کر درجہ حرارت اور جارحیت کا نظریہ ایک بنایا کہ درجہ حرارت کا جارحیت سے, تشدد سے, لڑائی سے تعلق کیا بنتا ہے. سائنسی حقیقت ہے اس کے اندر, یہ کوئی مطلب چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جو ہی آپ کو گرمی لگے گی سب سے پہلا کام کیا ہوگا, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی. جو ہی آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی تو آپ کے جسم کے اندر کارٹیسول اور ایڈرینالن بڑھے گا. جب کارٹیسول اور ایڈرینالن بڑھتا ہے, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے, یعنی جب آپ مارنے اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 2 موڈ ہوتے ہیں آپ کے. جب یہ بڑھتا ہے تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی برداشت کم ہو جائے گی. جو عام ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ عام لمحے میں جو چیزیں ہم برداشت کر لیتے ہیں, اس خاص لمحے میں ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ لیول نہیں ہے ہمارے اندر. اس کے اوپر جسمانی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جب فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ہوتا ہے تو سیمی غصے میں ہم آ جاتے ہیں. یعنی آلریڈی غصہ ایک طاری ہوتا ہے, اب اسے ٹریگر چاہیے ہوتا ہے, ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے. غصہ ہمارے اندر آلریڈی موجود ہوتا ہے. اچھا, مثلاً جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ رات کو آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, گرمی لگ رہی ہے, لائٹ چلے گئی ہے, UPS آن ہے, AC چل نہیں رہا. اب کوئی اپنے گھر آ کے بھی باہر ہارن دے یا گھنٹی دے نا, آپ کو آواز یار کون آ گیا اس ٹائم, ڈاکٹر صاحب دروازے کی چڑ سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, بچوں کی آواز سے. جنہیں اتنا غصہ آتا ہے ان کے اندر کیا خشکی موجود ہوتی ہے, کیا ان کا مسئلہ ہے کہ یہ فوراً ٹریگر ہو جاتی ہے, یعنی بات بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک بڑی زبردست ریسرچ کی, ایکس ٹویٹر جس کو ہم کہتے ہیں, ایکس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جب یورپ اور امریکہ میں درجہ حرارت 35 ڈگری سے اوپر گیا تو گالی گلوچ اور ابیوسو لینگویج میں ایکس میں 20% اضافہ ہو گیا. یعنی ہم صرف اپنے تک محدود نہیں رہتے, ہم اس کو دنیا کو بھی شامل کر لیتے ہیں, سب کو گالی نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. سو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تھیوری جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک نیو سائنٹیفک ڈائمینشن ملی کہ اس کے اوپر کام کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 2 سیزنز میں ہم کچھ مریضوں کو انڈر اسپیشل آبزرویشن کر دیتے ہیں. یونٹ بی ہے ہمارے پاس ہاسپٹل میں, تو یونٹ بی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جن کے اوپر سیزنل افیکٹ ہوتے ہیں, یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر موسم نے اثرات کرنے ہیں, ان کے اندر ایگریشن آنا ہے, تو ان کو پھر ہم انفارچونیٹلی جیسے جیل میں ہوتا ہے کہ ہم ایک بیرک میں بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو یا کم سے کم ایک ہاتھ کو باندھ دیں تاکہ وہ تشدد نہ کر سکیں. تو یہ
बाज़ औक़ात 20 दिन 25 दिन, बाज़ औक़ात 1 महीने का साइकिल होता है। और ये 2 मौसम बहुत ख़तरनाक होते हैं, एक ख़ज़ां का मौसम, एक बहार का मौसम। दोनों की अपनी अपनी जो है ना मेलानकली जिसे हम कहते हैं, यानी कि डिप्रेशन या इज़्म-ए-हिलाल, वो ख़ज़ां के साथ, और जो मैनिक यानी हमला करने की एक साइकी है वो बहार के साथ अटैच है। सो इफेक्ट तो है, एग्रेशन तो थ्योरी डॉक्टर साहब दिल के मौसम को फिर कैसे बैलेंस किया जा सकता है बाहर के मौसम? उसने कहा शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। बात यह है कि अंदर की और बाहर की ख्वाहिशों की बात है ना। अख दे अथरू हसदे क्यों ने, अख दे अथरू रोंदे क्यों ने, अपने अपने सुख दी गल है, अपने अपने दुख दी गल है। बात यह है कि आपके अंदर का मौसम कैसा है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है बाहर के मौसम से, और बाहर का मौसम कैसा, उसका गहरा ताल्लुक है आपके अंदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसलिए मैं अक्सर औक़ात कहता हूँ कि जो ही टेम्परेचर बढ़ता है या हालात तब्दील होते हैं, आपके अखलाकियात का मयार क्यों तब्दील हो जाता है? वो तो नहीं बदलना चाहिए। जेंटलमैन क्या किसी खास लम्हे में होता है या 24 घंटे का जेंटलमैन होता है? लेडी क्या किसी खास लम्हे की लेडी होती है? 24 आवर। भाई हर हालात में, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। सर खवातीन की आपने बात की, फिर किचन में काम कर रही हो शदीद गर्मी में, चूल्हे के आगे वाकई, और 10-10 रोटियां बनानी है। अच्छा बच्चा भी जो है ना वो भी उन्हें चुभ रहा होता है। अच्छा नहीं, बच्चा नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे में हस्बैंड्स के लिए मेरी तरफ से एक वार्निंग है कि वो महफूज रहा करें, खास तौर पे। मैंने तो कहा हस्बैंड की तो खैर है, बच्चे भी महफूज नहीं। पानी का गिलास ना मांगे, कोई भी महफूज नहीं है उनसे। बल्कि वो मार्गरेट थैचर ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं रात को वापस आती, आपको पता है बरतानिया में सबसे मजबूत वजीर आजम रही हैं, वो कहती जब मैं आकर बर्तन धो रही होती थी मुझे शदीद गुस्सा आ रहा होता था कि सारा दिन की वज़ीर आज़म रात भर। उस वक्त ना मैं अपने हस्बैंड को देखती थी ना बच्चों को, बल्कि मेरे साथ मिनिस्टर भी आता था, मैं उसको भी खाने को पड़ती थी। तो देखिए असरात तो होते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आपने कोई जज्बाती बात करनी है, कोई मुश्किल बात करनी है, आपने कोई फैसला साजी करनी है, तो प्लीज़ देख लें ज़रा बाहर और अंदर का टेम्परेचर। अब हमने अक्सर देखा कि बाहर गर्मी से मर्द आया और आते ही औरत ने कोई गर्म बात ऐसी कह दी, मिजाज के खिलाफ काम कह दिया, मतलब ये ले आओ वो वापस फिर वापस जब उस अच्छा खातून को मे भी ना पता हो कि बाहर क्या हालात है। इसी तरह से जैसे आपने फरमाया कि खातून किचन में खड़ी है और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री ज्यादा होता है आम घर से, और आपने आते उसको कोई ऐसी बात कह दी, तुम सारा दिन करती क्या हो, वो तो पहले ही बड़े गुस्से। तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, खुद भी गुस्सा ना करें और दूसरों को भी गुस्सा ना दिलाएं, कोई इस तरह की बात ना करें, कोई भी गुस्सा। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की।